اور اگر یہ صفت مضبوط ہو گئی تو آپ یقین جانیے ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن نسلوں میں یہ صفت، جیسے بیماریاں بزرگوں سے منتقل ہوتی ہیں نا، کیا بات ہے جی شوگر ہو گئی، تمہارے دادا کو بھی تھی کیا؟ ہاں ہمارے دادا ہوتے، دادا کو شوگر تھی تو مجھے کیوں گئی؟ تو جب بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، تو اگر بدن کی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں تو روح کی خوبیاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں روحانی خوبیوں کو منتقل کرنا ہے اپنے بچوں میں۔ ان خوبیوں میں ایک خوبی ہے لالچ کی برائی سے بچنا۔ لالچ ایک بری بلا ہے، یہ لکھا جاتا ہے، مگر سب اس بلاؤں سے چپٹے ہوئے ہیں۔ اپنے اداروں میں لکھتے ہیں لالچ ایک بری بلا ہے، اور پھر اسی بلا سے چپٹے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے میں ان بچوں اور جوانوں سے کہتا ہوں، کوئی بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو، کہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ممبر حسینی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، امام حسین کے ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مستقبل روشن ہو جائے گا، کل تمہارا اچھا ہو جائے گا اگر لالچ کی بلا سے خود کو بچا لیا۔ علی والا بلند ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، وہ دنی اور پست چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو بلند لوگوں کے ذکر مصائب کی طرف، اس مقتل کی طرف، اس گرم ریت کی طرف، اس تیز دھوپ کی طرف، اس پیاس اور بھوک کی طرف، اس تکلیف اور اذیت کی طرف متوجہ کریں جو کربلا میں نبی کا گھرانہ دیکھ رہا ہے۔ چلیں کچھ دیر کے لیے کربلا، جہاں زہرا کا لال نہر کے کنارے 2 محرم کو خیمے لگا رہا ہے، اس لیے کہ کربلا کی زمین خرید لی ہے۔ جب زمین ہماری ہے تو ہماری زمین سے نہر بھی بہتی ہے، تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے خیمے کہاں لگائیں۔ جب نہر کے ساتھ ساتھ، پانی کے ساتھ ساتھ مولا عباس نے خیمے لگا دیے، 2 دن یہ خیمے لگے رہے۔ 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا، 1000 سے زیادہ اس کے سپاہی تھے۔ اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں۔ یہ خبر جب حضرت عباس پر کو پہنچی تو حضرت عباس نے تلوار نکالی، زمین پر ایک لمبا خط کھینچ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہا، کسی میں جرأت ہے تو اس خط سے اس طرف آ کے دکھائے۔ ادھر شمر کا لشکر بڑھنے لگا کہ خیمے ہم خود جا کے ہٹائیں گے، اور عباس تھے جو اکیلے کھڑے تھے اور لشکر کو للکار رہے تھے کہ ادھر آ کے دکھاؤ تو میں تمہیں بتاؤں۔ اس کیفیت کو امام حسین نے دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ خیمے میں جا کر جناب زینب سے کہا، بہن زینب عباس کو بلواؤ۔ جناب فضہ باہر گئیں اور قریب جا کے کھڑی ہوئیں، اے چھوٹے شہزادے عباس، تو میں زینب بلا رہی ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا، اے اماں جا کر میری آقازادی سے کہیں کچھ لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں کربلا کی جنگ کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ گئیں، پلٹ کر واپس آئیں اور کان میں کہنے لگیں، زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں خود آ جاؤں؟ جناب عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا اور خیمے میں جب پہنچے تو کیا دیکھا، جناب زینب کے برابر میں امام حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، کیا میں خیمے ہٹا دوں؟ شمر میں تو جرأت نہیں ہے کہ عباس سے خیمے ہٹوائے۔ مولا حسین کو دیکھ کر کہا، مولا کیا میں خیمے ہٹا دوں؟ امام نے وہیں دور سے اپنی چہرہ مبارک سے اشارہ کیا کہ ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ خود جا کر عباس نے خیمے ہٹا دیے۔ عزادارو، 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے، ختم 7 محرم کو ہوا ہے، کیونکہ 4 محرم کو انہوں نے نہر پہ قبضہ کر لیا تھا، پانی آنے نہیں دے رہے تھے۔ 4 محرم سے 7 محرم تک پانی خیموں میں تھا، لیکن 7 محرم سے پانی ختم نہیں ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے، ختم ہوا ہے، تھا نہیں خیموں میں۔ اب 7 سے لے کے عاشور تک 3 دن کی پیاس، کربلا کی گرم ہوائیں، کربلا کی گرم ریت، چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں نا؟ اپنے ذہنوں کو ذرا لے جائیے کربلا، وہاں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تو ہے، اس کی ماں اس کے پاس پلانے کو دودھ نہیں ہے، یہ بچہ کب تک زندہ رہے گا؟
آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر۔ شب عاشور العطش، العطش کی آوازیں تو سنی، پیاس پیاس، پانی چاہیے پانی چاہیے، یہ تو بچوں نے کہا، مگر کسی بچے نے یہ نہیں کہا روٹی چاہیے، الجو الجو، کسی بچے نے نہیں کہا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں پانی مانگنا عیب نہیں ہے، مگر روٹی مانگنا عیب ہے۔ یہ چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ ہمیں روٹی نہیں مانگنی، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ بھوک بھی لگے تو ان سے روٹی نہیں مانگنا، پانی مانگ لینا، اس لیے کہ پانی مانگنا عیب نہیں ہے۔ جب کوفے سے قافلہ گزر رہا تھا تو ایک عورت صدقے کی کھجوریں لے کر آئی، ایک بھوکے بچے نے کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ کی طرف بڑھایا تو جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، خبردار صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس بچے نے وہ کھجور واپس رکھ دی۔ ایک عورت چھت پہ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اتر کر نیچے آئی اور جناب زینب کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تم کون ہو جو تم کہہ رہی ہو کہ صدقہ حرام ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی، اہل بیت کا فرد فرید حسین ابن علی۔ بی بی نے فرمایا، حسین کی بہن کو جانتی ہو؟ کہنے لگی، اگر بازار کوفہ نہ ہوتا تو حسین کی بہن کا نام لیتی۔ جناب زینب کی آواز آئی، ام حبیبہ پہچانو، یہ حسین کی بہن تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ گھبرا کر کہنے لگی، مولا حسین کہاں ہے؟ کہ وہ نوکے نیزہ پر جو قرآن پڑھنے والا سارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں تو تکلف کر کے نہیں رویا کریں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر عزاداروں چند لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے، وہ لاشا قاسم کا لاشا، اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھا کر لائے، روتے ہوئے آ رہے تھے اور بہت دیر حسین روتے رہے۔ دوسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے، وہ عزاداروں عباس کا لاشا، اپنے بھائی کا لاشا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، بہت دیر عباس کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ تیسرا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، وہ لاشا علی اصغر کا لاشا ہے، اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ علی اکبر کا لاشا۔ جب آواز دی نا حضرت علی اکبر نے، بابا میرا سلام آخر، حسین آگے بڑھے مگر سنیں گے زمین پر گر گئے، پھر زمین سے اٹھے، چند قدم آگے بڑھے اور پھر زمین پر گرے ہیں، اور آواز دے کر کہا، علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال مجھے آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچ جاؤں۔ تو قدموں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ حسین وہیں زمین پر بیٹھ گئے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں ٹیکتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ کیا دیکھا؟ سینے میں برچھی لگی ہوئی۔ میرے مولا حسین نے نکالنا چاہی تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ رونے والوں، علی اکبر ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ حسین نے آواز دے کر کہا، علی اکبر بتاؤ میں کیا کروں؟ کہ بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل ہے، برچھی توڑ دی گئی ہے۔ امام نے اپنا گھٹنا زمین پہ ٹیکا، علی اکبر کے سینے میں لگی برچھی کے پھل میں ہاتھ دیا اور کھینچتے ہوئے آواز دی، نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ امام حسین نے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہو۔ میرے مولا نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، رخساروں کے بوسے دینے لگے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کی روح پرواز کرتے ہوئے دیکھی۔ علی اکبر کی روح نکل رہی تھی تو آواز دے کر کہا، بابا نانا رسول آئے ہیں، بابا ان کے ہاتھ میں 2 جام ہیں کوثر کے، ایک وہ میرے لیے لائے ہیں، وہ ایک آپ کے لیے لائے ہیں، اور نانا کہہ رہے حسین جلدی آ جاؤ، تمہارا نانا انتظار کر رہا ہے۔ حسین نے اپنے بچے کا لاشا اٹھایا۔ کیسے پڑھوں کہ حسین نے جوان کی میت کیسے اٹھائی؟ مولا سے لاشا اٹھتا نہیں تھا، بار بار زمین پر رکھ دیتے تھے۔
ایک مرتبہ برابر سے ایک برقع پوش بی بی کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی تھی، سلام کر کے کہا بھائی حسین اسے میں نے پالا تھا، اس کا لاشا زینب اٹھائے گی، یہ کربلا کا واحد لاشا ہے جسے زینب نے اٹھایا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین مطار و شاہ، ان کی اہلیہ لطف علی شاہ، آپ سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا حسین